الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ رحمہ بہم اصحابہم وشیعتہم ومحبہم وموالہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ الولیۃ ولا اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الأمی النبی الکریم. الصلوات. پروردگار عالم بالیاں کی سفید آپ نے بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے احباب محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف آئے ہیں مولا آپ کی ایک سانس کی قدم جناب سیدہ کی ملائن کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے. اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. مولا ہم سب کو کربلا سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک خصوصی دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ ضرور آمین کہیے. میرے اللہ جہاں جہاں بھی میرے مولا کی مجلس یا ماتمداری جاری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے. بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. چل صاحب تھوڑا سا آگے کیونکہ میں اس لیے ممبر اٹھایا میں نے کہا ذرا قریب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا نظر اللہ نے عالم صاحب ایک ایک اگر آپ نہیں آنا چاہتے میں نوکر ہوں میں کرسی لے کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے بسم اللہ مہربانی مالک آپ کو سلامت کی پائی جائے. تھوڑا سا تقریر کریں گے آپ تاکہ پھر جو بعد میں مومن آ رہا ہے ابھی چھوٹا بیٹا ہمارا بڑا اچھا پڑھ رہا ہے اور اس کا خطاب میرا لمبا تھا تو پھر مومن تھک جاتے ہیں پھر وہ واپس آ رہے ہیں ایسا ایسا. تو میں چاہتا ہوں کہ جو بعد میں آئیں گے پھر انشاءاللہ پیچھے بیٹھیں گے. نعرہ تکبیر. تھوڑا سا گونج کم کیجیے. آپ کے ساؤنڈ میں کوئی شک نہیں ہے میرا بیڑا گھر کو ہے. ہاں آپ کا ساؤنڈ اچھا ہے. نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت ہے جناب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے کچھ بھائی چبارہ سے بھی تشریف لائے میرے خیال سنگت وہیں سے آئی ہے. اچھا چلیے اچھا ماشاء اللہ. تو کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو راؤنڈ بورڈ میں خطابات سنتے رہتے ہیں. کبھی مجھے بتائیں تو پھر لطف ہے. ایمانداری سے بتائیے کیا کہہ رہے ہیں. اچھا صرف وہی ہے باقی سنگت ادھر سے نہیں آئی. چلے ظفر بال سے. اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا مجھے بتائیے پھر میں بات شروع کروں. اچھا جی مہربانی خدا آپ کو سلامت رکھے. میں جو چند منٹ جناب کی نوکری پیش کروں گا بھائی جان جو چند منٹ نوکری ہے اس کا موضوع سن لیجیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے طالب علم ہو یا کوئی بڑا عالم دین ہو وہ اپنے موضوع کے اندر رہ کے بات کرتا ہے. میں جناب کو اپنا موضوع سناتا ہوں. آپ کو اگر اچھا لگے تو اپنی آواز ممبر تک پہنچائیے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ سننے کے بورڈ میں بیٹھے ہیں. چاچا جی بسم اللہ کرا. میرا موضوع ہے قرآن اور وارث قرآن. مالک آپ کو سلامت رکھے. یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے حصے میں ہم قرآن کی شان پڑھیں گے ماشاءاللہ کہ قرآن کس عظمت کا مالک ہے کس بلندی والی کتاب ہے. اور چاچا جی بسم اللہ تشریف رکھیے. جب یہ طے ہو جائے گا کہ قرآن بہت اونچی کتاب ہے پھر پتہ چلے گا وارث قرآن کیسا ہونا چاہیے. مالک آپ کو سلامت رکھے. بس کوشش تھوڑی یہ کیجیے گا ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے ساتھ بولنا ہے تھکنا نہیں ہے چونکہ میں 2 منٹ پڑھوں یا 2 گھنٹے نہ تو میں ساتھ لینا. ہاں آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دیجیے گا. ادھر بھی پنکھا پڑا ہوا ہے اگر چل جائے تو جو مومنین کو ہوا آئے گی نہ بھی ہو تو خیر چلے اللہ کو سلامت رکھے. لو جی پہلا فکرہ اور اس کی وجہ یہ ہے سامعین محترم مایور صاحب چور صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ ممبر پہ نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے. میں جناب کے سامنے قرآن پڑھ کے آپ سن کے کائنات کو پیغام دیں گے کہ صدقہ مولا علی کی جوتی کا نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے. آصف بھائی چونکہ پوری کائنات میں ہم ماتمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے. بہت شکریہ. حیدری
مالک آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب الحمدللہ مجمع میرا بیدار ہے, مجھے بات سن کرنی چاہیے. پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں, پہلا حصہ قرآن کی شان میں, دوسرا حصہ صدقے وارث قرآن. مالک آپ کو سلامت رکھے. اب میں مطمئن ہو جاؤں, میں عشق کی نماز شروع کروں گا. ماشاءاللہ. میرے مولا علی فرماتے ہیں, یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ پہلا حصہ قرآن کا ہے پھر وارث قرآن. میرے مولا فرماتے ہیں جب علی کا جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا جی چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کہنا. بیٹا چھوٹے پتر آپ ہی بولیے مل کے اچھا نام حیدری. خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی میرے ساتھ ہے ابھی, مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب علی کا جی چاہے, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ تو بڑا اچھا سننے والے ہیں چاچا جی. جب علی کا جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, جب میرا جی چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اب سنیے, یہ تھا میرے مولا علی کا جملہ. اب مولا علی کے مولا, مولا علی کے مولا جانتے کون ہے؟ بیٹا جانتے ہیں وہ کون ہے؟ شاباش بیٹا, یہ عقیدہ ہے شیعت کا پتر. بیٹا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو شیعت کا کلمہ سناؤں. بھائی سارے میرے ساتھ ہیں. میری ذہن تو ٹھیک ہے الحمدللہ. تو میری ذہن تو ٹھیک ہے. میرا کلمہ نہیں ہوتا, کلمہ. کیا لفظ ہے؟ کلمہ. میں آپ کو کلمہ سناتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں کہ شیعت کا عقیدہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل. بیٹا اس کا ترجمہ پتر موٹا موٹا یہ ہے شیعت کے مطابق کہ سب سے بڑا اللہ ہے, اللہ کے بعد سب سے بڑے مصطفیٰ ہیں, اور میرا پتر اللہ اور محمد کو چھوڑ کے آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے. مالک آپ کو سمجھ کے لیے ہے ہمارا عقیدہ. بھائی سب کے نوجوان مہربانی اونچا نعرہ حیدری. آپ کو سلامت ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ میرے مولا علی کے مولا, میرے مولا علی کے مولا کون ہے؟ مولا مصطفیٰ. سارے مولی کون ہے؟ مولا. خدا آپ کو سلامت رکھے. وہ مولا ہے اور ساری دنیا علی کو مولا مانتی ہے. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں ایک لفظ کہوں, تحفہ دوں آپ کو پتہ ہے مولائیت کی مبارکباد سب سے پہلے حضرت عمر نے دی تھی. پتہ ہے سب سے پہلی مبارک بخیر لک یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. سب سے پہلی مبارکباد حضرت عمر نے دی تھی اور کہا تھا ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. مولوی صاحب کہتے ہیں چارے اکوجے, چارے اکوجے. اگر چارے اکوجے ہوتے ہیں نا تو حضرت عمر کو کہنا چاہیے تھا علی بھائی مبارک ہو, علی بھائی مبارک ہو. غازی کے علم کی قسم ہے حضرت عمر نے کہا ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. بھائی نہیں کہا. سارا مجمع میرے ساتھ بولیں گے آپ. میرا پتر جلدی سے بیٹھیں گے. پتر پھر میں جملہ کہوں گا. بیٹا جلدی سے بیٹھ جائیے. پتر جہاں بھی ہیں آپ جلدی بیٹھ جائیے. بیٹا میں آپ کی محنت کر رہا ہوں, جلدی بیٹھ جائیے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جان مبارک ہو. چاچا نے میرے لیے کہا دے بھائی صاحب مبارک ہو. چاچا جی میں آپ کے لیے فکر کر رہا ہوں, بھائی صاحب دعا فرمائیے گا. میرے مولا نے کیا کہا تھا حضرت عمر نے؟ ابو طالب کے بیٹے والے. حضرت عمر آپ علی کو بھائی کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا میرا خیال ہے حضرت عمر کہیں گے جاگو مجھ بھائی میرے سامنے آ, میں تیرے منہ تے ایک چھڈا. میں علی کو کیسے بھائی کہوں؟ وہ محمد کا بھائی ہے. بھائی مالک آپ سب کے رہنا. خدا آپ کو سلامت رکھے. کیا کمال کا مجمع بھائی ہے. بھائی ابھی جس کی ضرورت نہیں تھی تو رکھ کوئی مسئلہ نہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. پیاس تب لگتی ہے جب مجمع داد نہ دے. جب اتنا سونا مجمع آدھے گھنٹے بعد اگر دل کیا تو پی لیں گے. تھوڑا سا پانی کون سا حرام ہے, پی لیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ ایک دعا چاہیے مالک آپ کو سلامت رکھے. تو میرے مولا علی کے مولا پاک مصطفیٰ شان قرآن, شان قرآن. جب علی کا جی چاہے اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں, جب میرا جی چاہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں شان قرآن, شان قرآن, شان قرآن. پیغمبر فرماتے ہیں چاچا جی بھائی جان چھوٹے پتر, پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا جیسے زمین والوں کے لیے رات کے وقت آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں, ویسے آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آپ کو سلام کیا کہنے آپ کے مالک آپ کو سلامت. بھائی جان یہ تو یقین آئے پنڈ میں کنڈل, میں کہتا ہوں کنڈل اس کا نام تو جنت ہونا چاہیے. اتنا سونا مجمع, اتنا کمال کا مجمع. ورنہ لوگ تو لگے ہوئے ہیں راہب پڑھو پترس پڑھو دنارے لگاتے ہیں. آپ اتنی مشکل باتوں میں اتنا اچھا رسپانس دے رہے ہیں. مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. کیا کہا میرے نبی نے؟ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ شیعہ سنی اہل حدیث سب نے لکھی ہے.
کہ جیسے زمین والوں کے لیے بھائی جان آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، ویسے چاچا جی آسمان والوں کے لیے وہ جگہ چمکتی ہیں جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ میری عزیزوں، اس کا مطلب ہے پیغمبر اعظم کی اس حدیث کے مطابق روئے زمین پہ ہر وہ جگہ ستارے کی طرح چمک رہی ہے جہاں حسین کی مجلس جاری ہے۔ آپ کو سلامت ہے کہ مجلس حسین میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کتنے فرمان ہو گئے؟ سارے بولی کتنے ہو گئے؟ تیسرا فرمان۔ یہ تیسرا فرمان اس پاک سید کا ہے جس پاک سید کے نام سے آپ کی فقہ زندہ ہے۔ آپ کی فقہ کا کیا نام ہے؟ جی بھائی، فقہ جعفری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، فقہ جعفریہ۔ تو میرا مولا سعدی کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں؟ پوچھا مولا اللہ میں کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نو ڈاؤٹ نماز واجب ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن کیا اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ امام فرمایا ان اللہ سورہ کہف ان اللہ لغنی عن العالمین۔ امام فرمایا پوری کائنات اللہ کو سجدہ نہ کرے، اس کی خدائی میں ناخن برابر فرق نہیں۔ وہ تو اللہ سمجھ بے نیاز ہے، اسے پرواہ ہی نہیں۔ کنڈل والے ہو یہ جملہ تھوڑے دل تے وجہ پہ سونا بولا جی، اب بھلا اس اللہ کو تیرے میرے سجدے کی پرواہ کہاں جسے بطول جھکتی ہے۔ صدقے کا اس صدقے کا جسے حسین کی ماں سجدہ کرتی ہو، مالک آپ کو سلامت رکھے، اچھا نعرہ حیدری۔ تو ابھی کیا بات ہے میرے پڑھاؤ بھائی جنہیں جنہیں دینا ہے میں کم بیٹھا جی مہربانی جڑا چوکے وہ بھی دے سکتا جی مہربانی۔ اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے، توجہ رکھیے گا یہ امام حسین کا صدقہ جتنا جی چاہے آپ دیں نو پرابلم، کیونکہ امام حسین کے صدقے میں ایسی نظر ہے وہ بھی لے جاتے ہیں جنہیں کھانا ہی نہیں آتا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑا اچھا سنے، میں بڑا مطمئن ہو کے اتنا سونا مجمع، اتنا کمال کا مجمع، اور پھر میری قسمت اچھی ہے زیادہ، وہ یہ ہے کہ میرے محترم مجمع میں زیادہ بزرگ ہیں، اور میں نے تفسیر میں پڑھا ہے جہاں پہ قرآن میں حضرت لوط اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اس کی تفسیر میں سارے علماء نے لکھا ہے کہ سفید داڑھی کا حیا اللہ بھی کرتا ہے۔ سفید داڑھی ایسا نور ہے کسی مومن کے چہرے پہ۔ الحمدللہ زیادہ بزرگ بیٹھا ہے، وہ بھی اپنے پتر کو دعا کریں گے، نوجوانوں سے تو انشاءاللہ میں دانت چھین لوں گا انشاءاللہ، بزرگ دعا فرمائیں گے۔ مولا کیا اللہ ہمارے سجدے کا محتاج ہے؟ نماز پڑھو نماز 51 مرتبہ کی مصطلح کا لفظ ہے قرآن میں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ امام فرمایا نہیں مولا توجہ، میرا موضوع ہے قرآن اور اس کے بعد وارث قرآن۔ کہتا ہے مولا پھر اللہ جب ہماری سجدے کی احتیاط نہیں رکھتا کیوں کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو؟ جو بندہ بیدار ہے، جسے پتہ ہے خطیب کا طالب علم کا موضوع کیسے سنا جاتا ہے، وہ ضرور بولے۔ امام قاسم جی، امام فرمایا اللہ نے مخلوق پہ نماز واجب ہی اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت رکھے، اس فکر پہ ضرور بولیے اونچا نعرہ حیدری۔ جی کتنے فرمان ہو گئے جی؟ 3۔ آپ کو پتہ 3 کے بعد کون سا نمبر آتا ہے؟ 4۔ ساڑھے 9 موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چوتھا نمبر آ گیا نہیں، ان چوتھے نمبر کا نتیجہ ہونا ہے۔ تیار ہے سارے بھائی جان؟ بڑے پیارے پیارے چہرے ماشاءاللہ، میں آپ کو میٹسوں میں دیکھتا رہتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، اتنے حسینی کمال کے چہرے۔ عزیزو چوتھا نمبر، 15 سال ہو گئے مجھے، چور صاحب چاچا جی 15 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ نوکری کرتے ہو، 24 سال سے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، علم میرے ہاتھ میں، اس سے بڑی قسم نہیں، علم کی قسم، 24 سال کے مطالعے کی قسم، 24 ریکارڈ کیجئے، موبائل نکال کے ریکارڈ کیجئے، 24 سال میں اس سے بڑا جملہ قرآن کا میں نے شیعہ تفسیریں پڑھی ہیں، سنی پڑھی ہیں، اہل حدیث پڑھی، عربی والی پڑھی ہے، اردو والی پڑھی ہے، میں ماڑی موٹی اعتبار سمجھنا میں عربی کی تفسیر پڑھ لیتا ہوں۔ میرے عزیزوں 24 سال کے پاکیزہ مطالعے کی قسم، علم کو گواہ کر کے میرا پتر میں کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا فضائل قرآن 24 سال میں میرے سینے میں موجود ہی نہیں۔ اور کنڈا ڈالے ہو، وہ یارو کتنا بڑا ہوگا قرآن کہ محمد کو کہنا پڑا یا علی تو بھی بولتا ہوا قرآن۔ ہائے ہائے مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ تیرے سب کو سلامت رکھے۔ یہ ہے لطف مولانا، جیسا مہربانی، بہت شکریہ سارے حیدری، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ اس طرح بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، ہر نکر سے دعا رہی ہے جی حسینیوں کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی کس قدر بڑا ہے قرآن، وہ یار اتنی عظیم کتاب ہے بھائی جان کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ یا میں تو بھی قرآن
ہوں صاحب لاؤ جسے نبی کہے کہ یا علی تو بھی قرآن ہوں صاحب لاؤ پھر قرآن کتنا بڑا چاچا جی کتنا بڑا قرآن ہے انکل جی کہ رسول کہہ رہے ہیں یا علی تو بولتا ہو قرآن ہے. اچھا اب سنیے مہربانی جناب شیعو ہاں جی بھائی تمہارا عقیدہ تمہارا کلمہ تمہارا ایمان تمہاری اذان قرآن کے مطابق قرآن کے ساتھ ہے. مہربانی سنیو تمہارا عقیدہ تمہارا کلمہ تمہاری اذان تمہارا ایمان قرآن کے ساتھ ہے. مہربانی واپیو تمہارا کلمہ تمہارا عقیدہ تمہاری اذان تمہارا ایمان چھوٹے پتر انہوں نے کہا جی تسی شیعہ سنتے ہیں ملنگو اصل اسی تو ایک پرستہ قرآن کے ساتھ. میں چھوٹا ذاکر ہوں میں تو ترلا ہی کرتا ہوں مناظر میں نہیں ہوں میں ترلا کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں شیعوں سنیوں وابیوں اور 72-73 فرقے والوں اور تمہیں اسی قرآن کا واسطہ تم تو کہتے ہو ہم قرآن کے ساتھ ہیں اور کبھی قرآن سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے. اللہ آپ کی جوانی سلامت ملتے مولا آپ سب کے جانا مل کے اونچا نعرہ ہے دری بھائی کیا کہنے ہیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. نوجوان بھائیوں میرے عزیزوں میں ایک جملہ کہنے کو میں تیار ہوں اور یہ میری تمہید تھی. اے میری تمہید ہے میرا پتر جلدی بھائی یا پتر نکل جا کر نکلنا ہے پتر کوئی گاڑی نکل جا اگر بیٹھنا تو پتر بھائی چلو مہربانی. یہ میری تمہید تھی. ابھی میں قصیدہ بالکل قریب آ رہا ہوں. ابھی حصہ ہے قرآن کا فصاحت میں معجزہ بلاغت میں معجزہ الفاظ میں معجزہ معانی میں معجزہ زیر زبر میں معجزہ. آپ کو مثال ہوئے کچھ 2-4 ہمارے بھائی ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں پھر بعد میں اگر آپ کو مغالطہ یہاں پر لکھا لگے پھر چیک کیجیے گا بعد میں دھیان نہ میری گل سنیں جو بغیر دانت کے ایسا معجزہ ہے قرآن. معانی میں معجزہ خبر دینے میں معجزہ پچھلی بات سنانے میں معجزہ اگلی پیشن گوئی کرنے میں معجزہ. دیکھیں کیسے معجزہ مثلا چاچا جی فار ایگزامپل لفظ دنیا قرآن میں 115 مرتبہ ہے. حسن بھائی دنیا کے مقابلے میں ہے آخرت. چوئی صاحب لفظ آخرت بھی قرآن میں 115 مرتبہ ہے. لفظ زندگی یعنی حیات زندگی قرآن میں 71 مرتبہ ہے. زندگی کے مقابلے میں موت وہ بھی قرآن میں 71 مرتبہ ہے. لفظ شیاطین قرآن میں 2 کا 68 مرتبہ ہے. پتر میرے لئے دیکھا چھوٹے پتر ہے پتر میرے لئے بیٹا میرے لئے دیکھو پتر ادھر شاباش پیچھے نہیں دیکھا. لفظ شیاطین قرآن میں 68 مرتبہ ہے. شیاطین کے مقابلے میں چاہتے ہیں لفظ ہے ملائکہ. ملائکہ لفظ قرآن میں 68 مرتبہ ہے. لفظ ابلیس قرآن میں 11 مرتبہ ہے. بھائی جان ابلیس سے پناہ کا لفظ بھی قرآن میں 11 مرتبہ ہے. ایک مومن کی علامت ہے ایک مومن کی علامت شب و روز میں 51 رکعت تہجد سمیت نماز پڑھنا. اسی لیے لفظ نماز آیا بھی 51 مرتبہ ہے. اللہ نے 51 رلا کے آپ کو بتایا ہے بھائی جی نماز صرف اس کے لیے آئی ہے جس کے دل میں علی ہے. سب کے نام مالک آپ کو سلامت ہے کہ باقی کا کوئی فائدہ نہیں باقی ٹکرے مار سب کے نام جی. تو میرے عزیزوں اقامت رکعت نماز اور دن رات کی نمازیں کل 5 ہیں کہ نہیں ہیں جی سارے اکھٹ کے نہیں 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کی چھوٹے پتر کل رکھتے ہیں 17 پتر اور چھوٹے پتر 17 رکعتوں کے کل سجدے ہیں 34. اسی لیے لفظ سجدہ قرآن میں 34 مرتبہ آیا ہے. میرے عزیزوں ایک سال میں 12 مہینے ہیں. مہینے کو عربی میں کہتے ہیں شہر. لفظ مہینہ قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے. ایک سال کے 365 دن ہے. دن کی عربی ہے یوم یا ایام. لفظ دن بھی قرآن میں 365 مرتبہ آیا ہے. شب و روز یعنی دن رات کے کل گھنٹے ہیں 24. لفظ گھنٹہ قرآن میں 24 مرتبہ آیا ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ. لفظ فرقہ ابھی 72 فرقے بنے گے لیکن فرقہ پہلے سے قرآن میں 72 مرتبہ قرآن میں لفظ فرقہ پہلے سے موجود ہے. اور علی ولی اللہ وصی رسول اللہ پڑھنے والوں اپنے آپ کو 12 اماموں کے ماننے والے کہنے والوں اور اپنا نام شیعہ رکھنے والوں سارے بولے جے علم کی قسم تمہیں مبارک ہو. لفظ وسیع بھی قرآن میں 12 ہے امام بھی 12 ہے شیعہ بھی 12. بھائی کیا کہنے آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے. ہون بڑا نعرہ ہے جی اونچا نعرہ ہے دری. بھائی جان مہربانی چاچا جی یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ آسان ہے آسان بات ہے. انکل جی لازم صاحب یہ گل میں کر رہا بس اوکھی گل ہے اوکھی گل ہے صدقے جاوا تے جنہ تسی سونا پسند ہو یہ بھی کمال ہے یہ بھی کمال ہے. ہن اتوں تک میری تمید پوری ہو گئی. ہن میں اپنے سولی اٹھا لا اٹھو گئی تو نظر نہیں آ رہا میرے پاس ہے اٹھو گئے تو جو اٹھ پہ پیچھے آ گئے نہیں قصیدہ شروع ہو گیا. اچھا شیعہ کہتے ہیں 5 قرآن میں 12 قرآن میں 14 قرآن میں. ساڑھے پر آ گیا میں نے واجبہ صاحب 4 بھی قرآن میں
نہیں میں لب لینا ہاں وہ کہتے چار کہڑے قرآن چارے کل چارے اچھی آپ کرتے چارے کل عزیزو میرے بھائیوں یاد رکھیے لفظ کل قرآن میں 332 مرتبہ آیا ہے کتنی باری 332 مرتبہ لفظ کل قرآن میں ہے بھائی جان میرے والے اور چھوٹے بھائیوں جو مجھ سے چھوٹے ہیں یا بچوں پتر بیٹا سورت کل اس سورت کو کہتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد لفظ قل سے شروع ہو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس یہ ہیں وہ چار قل جسے مولوی مشہور کر رہا ہے کہ چارے قل یعنی کہ چار ہاں اور چارے قل میں آج آپ کو کیمرے کے سامنے بتا رہا ہوں بھائی جی قل چار نہیں 5 قل کتنے ہیں جی 5 اب آپ کا حق بنتا ہے آپ میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھیں کہ ہاں جی پنجواں قل کتنے جی اور میں نے جیسے قل کا نام لیا 1 2 3 4 5 6 موبائل ہو گئے 6 موبائل قل میں پڑھ کے سمجھے موبائل 6 ہو گئے ٹھیک ہے لو جی اللہ آپ کو سلامت کر لو جی 5واں قل اب میں جو میرے مجمع میں بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی بچوں جو ماڑے ماڑے نا ہم ویدے رہتے کہ ساڑھیاں میں داڑیاں چٹیاں ہوئے ہیں 4 سو ہوئے ہیں یہ آج نماں آ گیا چنگا بھلا پڑھتا ہے کام خراب ہی نہ کر سکے چل صاحب میں صحیح پہ نا صحیح پہ نا ہاں یہ مطلب آپ کو چنگا بھلا پڑھتا ہے لوگ آخر گے اے تھوڑا مطلب شیاں دا نویں گل کر کے آج نویں نہیں ہے اب میں 5واں قل آپ کو نام سے بتاؤں گا اس کا نام کیا ہے اس کا 114 صورتوں میں نمبر کون سا ہے اور میں اپنے منہ سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ وہ قل کیسے ہے پھر اس کا ترجمہ کروں گا تفسیر کروں گا ایڈریس بتاؤں گا اور آپ سے ڈھیر ساری دعائیں لوں گا غازی شہر شاہ کے علم کے صدقے میں آپ کو میں آ کے رکھیے چھوٹے پتر ہیں 114 صورتوں میں پتر جو 5واں قل ہے نا اس کا نمبر ہے 72 تے جن نے مینوں ویکھنا ہے انہوں نہیں بھولنا اور پتر اس کا نام ہے سورہ جن کی نام ہے سورہ جن اب میں نے بتا دیا آپ کو نمبر 72 ہے نام جن ہے ہن میرے منہ چو عربی سن لو کہ کس میں کھول لے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الیک انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان صحابیوں کو بتا تو صحیح کہ میں محمد قرآن پڑھ رہا تھا کافر جن سن رہے تھے سارے مسلمان ہو گئے کیا کہنے آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے جس نے لطف آیا قرآن سننے کا ہاتھ تو کھڑا کرے سارے پوری قوت سے بھائی چل سا میرے مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے یہ سورہ جن ہے یہ پھر رکھا میں نے پھر رکھا تو پھر نارا بھی پھر ہونا چاہتا بٹا ٹھیک ہے اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ مولوی صاحب وہ تو کہتے ہیں قرآن 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 شیعہ کو نہیں پتا قرآن قرآن آپ ہی نکال لگ پہ نے قل پڑھ نہیں انہیں چار نے یہ چھپاندے کیوں نہ پہ انہاں کیا دوبارہ پڑھ چھپاتے کیوں ہیں پتر تو انہوں نے پتہ نہ لگے کہ وڈے بول لگے جیسا میرے پتروں چھپاتی اس لیے ہے کہ یہ خود نمبر 5 ہے سورت کا نمبر 72 ہے اس لیے مولانا نے چھپا دیا چونکہ مولانا کو نہ 5 پسند ہے نہ 72 پسند ہے او پچھلے نہیں بول دیتے ہو پچھلے نہیں بول دیتے چکہ جو چلا رہا ہے بری کیا کہنے آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے چاچا جی یہ تھی میری تمہید تے اے تو اڈا ہو گیا جے پہلا حصہ کیڑا شان قرآن کا ان کی دیواری ہے ہم میں سڑکے میں بتاؤ جی اے میں لفظ کہہ کے اے یوں تروں لینے لگا ہوں وارث قرآن کی طرف ہوں ذرا اچھی میں بول کے دسو قرآن کے کل پارے کتنے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے پتر کتنے ہیں شاباش بیٹا یاد رکھیے نوجوانوں مہربانی مجلس وہ ہوتی ہے جس میں کچھ ملے صرف داد لینا نعرے لگانا یا اتنے سارے پیسے جنہیں ہونا لے کے چلا ہوا صرف یہ نہیں مقصد آپ کو کوئی گل بھی تو نہیں رہا وہ گل دھیان نہ سن وہ گل دھیان نہ سن بیٹا پتر انج نہیں آکھیدا پہلا سپارہ انج نہیں آکھنا دوجا سپارہ 10واں سپارہ میرا پتر سی کہتے ہیں 30 کو فارسی میں پتر سپارہ پورے قرآن کو کہتے ہیں سپارہ 1 2 3 نہیں ہوتا پتر پورا قرآن کیا ہے سپارہ یعنی 30 پاروں والا تو جدو پتر رکھنا ہونا پہلا گجا پھر رکھنا پارا پہلا پارا 10واں
20 25 26 सी पारा पुत्र नहीं है, सी पारा पूरे कुरान को कहते हैं। ये नाराज नहीं हो गए इस गल तो माशाअल्लाह मैं वो जिन्हें आते नहीं मिसाल बनी है कि अख ना धी नूं तो सुनाना इन्हें मैं ध्यान बच्चों ने किया मेहरबानी। हाँ आज तो बाद नहीं आखना सिपारा नहीं आखना, लफ्ज क्या है पारा। सी पारा किसे कहते हैं? मुकम्मल कुरान को। अच्छा पुत्र इन्हें बच्चियां क्या जी पारा पुत्र आप स्कूल जाके उधर खड़ा हो, मेरा पुत्र ये कह रहे हैं कि 30 पारे हैं कुरान के, आपका भी यही मतलब है ना 30 पारे। अच्छा पुत्र मैं आपके सामने लिखता हूँ पुत्र कुरान के 30 पारे हैं, 29 नहीं 31 नहीं, क्यों ये मैंने बताना है। आप सिर्फ ये बताइए पुत्र कि 30 कैसे लिखा जाता है? ऐसे 9 पा के सच पाना है 3 बन गया कैसे? इन्हें आख्या मेरे तो बात ना करना करें, इन्हें आख्या ये आंदा 3 एंड बनता है 3 0 3 0 3 0 3 0 बच्चा तो जाना नहीं पर 3 पाक पीछे 0 पाओ यानी 3 0 सड़के जावा। चाचा जी कहता 3 0 लिखेंगे तो 30 बनेगा। मौलवी साहब तू कहता है कि शिया नहीं जानते कुरान क्या है, जरा ये बता कुरान के 30 पारे हैं 31 क्यों नहीं 29 क्यों नहीं? जब भी जवाब मिलेगा वहीं से जवाब मिलेगा जिनके पीरों के घर कुरान आया है। कायनात सच के नाम कायनात में बाजवा साहब शशौल साहब कोई और जवाब नहीं देना चाहता जी। मैं बड़ा मजा आया मुझे आप बैठ करते हुए आपसे दुआएं भी मिली हर बातें भी की हैं। इतने बड़े बुजुर्ग हैं सरेदारियों वाले और वो अपने पुत्र की बात सुन रहे थे, बुजुर्ग बंदे होकर सुनते थे। मेहरबानी और तुम्हें चाचा जी बेटे भी सुनते थे अल्लाह थोड़ी तुम कहते खड़े दावत पाए तो मैं मिंबर से जाना जो कोई गल मेरे मुँह कौड़ी निकली होते मेरे पुत्र समझ के माफ कर गए तो जुमला हूँ मैं चलो सा बड़ा आख लगा थोड़े सीने के विचों इंज कलेजे हथ पा के इंज मैं दुआ के चलेगा मौला गाजी के अलम सदके 30 पारे क्यों बनते हैं पुत्र? छोटे बेटे मेरा पुत्र 30 बनता है 3 मरतबा 10 गिनने से 10 10 10 3 मरतबा 10 गिने तो बनता है 30, क्योंकि कुरान आया है बशरियत की हिदायत के लिए। सारे बोलेंगे और बशर की जिंदगी 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, बचपन जवानी और बुढ़ापा। कुरान के पहले 10 पारे बचपन सही करने के लिए आवाज कर रही है चाचा जी आवाज कर रहे हैं जैसे हक का भाईजान ऐ नुकर चुप चाचा जी थोड़े पीछे बिल्कुल चुप कीते ने भाईजान वेख लो थोड़े पीछे 5-6 मेरे मोमड़ भरा ने मुस्कुरा रहे हैं लेकिन चुप ने और नीली शर्ट है थोड़ा भी समझ आती है पई तो मैंने भी थोड़ी समझ आनी चाहिए तैयार हो वरना फिर अगों मैं भी नाल बंदे ले आवांगा सदके ले आवांगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपका वो नौकर हूँ जो इंग्लैंड में यूरोप में या पाकिस्तान में कहीं भी पढ़ता हूँ तो मेरा ये ऐलान है कि मैं उस हरामज़ादे बदनस्ल खंजीर की औलाद पर लानत करता हूँ जो इमाम हुसैन के जिक्र में 2 नंबरी करता है। जरा अपने बंदे को आगे नहीं करे खुदा उसकी नस्लों को बर्बाद करे, क्योंकि ये इश्क की नमाज है, इसे नमाज ही रहने दीजिए, तमाशा तो बनाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा सोना पसंद हो वो तो दाकर राजदे नहीं ना 2 गल्लां तो एक दात तो एक न्याज तो आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं सदके ना भाईजान। इंसान की जिंदगी 3 हिस्सों में मुश्तमिल है, बचपन जवानी और बुढ़ापा। कुरान के पहले 10 पारे बचपन सही करने के लिए एक बार ताकत कट्ठी कर लो तो फिफड़े देखते रखो, क्योंकि मैं जुमला छड़ लगावा तो ये इंज करके इंज धमाके के तौर पर सोहनी दुआ में बढ़ता है। कुरान के पहले 10 पारे मेरे हथ देखा जाए बचपन सही करने के लिए, कुरान के दरमियानी 10 पारे जवानी सही करने के लिए, कुरान के आखिरी 10 पारे बुढ़ापा सही करने के लिए। अदम दी कसम में कंडल वालों 3 को सही करने ही तो कुरान आया था। सारे मेरे वीर आपको सलामत रखे। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया। 3 को सही करने कुरान आया था अगो ये 3 सही ना हो मर्जी कुरान आया है ना वास्ते पैंतन की किस्म में कुरान आया इसलिए था कि बचपन सही हो, कुरान आया इसलिए था कि जवानी सही हो, कुरान आया इसलिए था कि बुढ़ापा सही हो। एक बार मेरे जिन्हें मेरे बुजुर्ग मेरे वीर मेरे पीर मेरे भाई मेरे छोटे बच्चे बैठे हो एक बार जरा ऊंची हो हाँ करके दसो हाँ क्या कुरान के पहले 10 पारे पाक हैं? आवाज थोड़ा है क्या कुरान के दरमियानी 10 पारे पाक हैं? ऊंची बोला जी। क्या कुरान के आखिरी 10 पारे पाक हैं? अगर आपने इस फिक्रे पे ऊंची दाद ना दी बाजवा से मैं पहले बयाना वा मैं अगो कंडल नहीं बनना है गाजी के अलम के मेरा हथ है अगो मैं कंडल बढ़ना ही नहीं एक भी हलाले चुप रहा थे। मौलवी साहब कुरान के पहले 10 पारे भी पाक, कुरान के दरमियानी 10 पारे भी पाक, कुरान के पुत्र आखिरी 10 पारे पाक। साढ़े थी ना मैं औनू मन और जब कुरान के हर 10 पारे पाक हैं फिर वारिस कुरान भी वो होगा जिसका बचपन भी पाक हो।
سونا صدقے جاوا سونا سنا جی مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے ایڈا سونا مجمع کنڈل والا ایڈا سونا مجمع صدقے جاوا سلامت رہے بھائی آخری بھائی سارے سارے بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے ساؤنڈ والے بھائی بڑا اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہیں آپ اللہ آپ کی بھی ڈیوٹی قبول فرمائے بہت شکریہ چاچا جی جب قرآن پاک ہے چھوٹا پتر نہ بھائی میرا پتر میرا جب قرآن ہو جانا بھائی میرا مومن پر آئے وہ میرے بانی پیچھے انہوں نے کہا کہ جو آگے مومن ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آگے آئے ہو ٹھیک ہے ہو جانا میرا پر آئے میں پیچھے رہتے تاکہ لگے بیٹھے نے پہلو مہربانی اسلام میں یہی کام ہوا کہ آنا بعد چھوٹے شوق میں مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے چر صاحب جملہ کہنے لگا ہوں چر صاحب جب قرآن کے پہلے 10 پارے بھی پاک ہیں قرآن کے دنیانی 10 پارے بھی پاک ہیں وہ جنہوں نے نا جٹ لوگ نے پانی پیا مارنا میں وہ کام شروع کر لگا جی تو آواز سونی آئی تو پھر میں پڑھنا ہے اگے میرے بیٹے بھی چودھری بہت جٹ کے بیٹے ہیں مینوں جٹ بڑا پسند کرتے ہیں ساڈے گجرانے علاقہ مدو خلیل سارے جانتے ہو مدو خلیل وہ سارے جٹ نے مجھے بڑا پسند کرتے ہیں تھی جٹ تو تھوڑا چینج ہو گیا نا وہ بڑے ڈاڈے جٹ نے مثلاً میں جب میری داڑھی بنی تھی میں وہاں شروع کیا تو وہ بڑا پسند کرتے خمسہ پڑھاتے تھے وہ پہلا خمسہ یعنی 5 مجلس تیسری مجلس سے میں کیا چاچا جی سارے چوبی بیٹھے چٹکے تھے بڑھائے میں چاچا جی مزہ نہیں ہوگا ایک بابا جی بیٹھا بایا تھا جو بیٹھے انہوں نے کہا بڑا جب چوڑے میں انداز ہوتا ہے ٹھٹ ہونا پتر چاچا جی بولتے کیوں نہیں اس جٹ کی کور سوندی بھی فوت ہو گیا میں بھی اپنی کورے جانا تو کور تک میں جملہ بنا جانا ایڈا سونا جٹ نے جملہ کیا میں کہ میرے بولتے کون جب مزہ ہوتا میں کہ جاگا پتر سونا پڑھنا پہ جی ہاں ہی بولنا ہے تو تینوں بات سب لیکن آپ تھی بولتے ہو جی میں ریکویسٹ کرنے کا اترنا حالانکہ بڑی اچھی داد آ رہی ہے اللہ کی قسم میں مزہ ہوتا ہے پہ قرآن کی قسم مجھے خود آپ کو شاید سننے میں مزہ آ رہا ہو ذکر بھی ہوتا ہے تو ان سے مزہ ہوتا ہے پہ اللہ کی قسم مجھے آپ کی نوکری کرنے کا مزہ آ رہا ہے اتنا بچہ سننے ہیں پر ریکویسٹ کے ہوئے یہ فکرہ ایڈا بڑا کہ لگا اے میرے ہاتھ نہیں ایک کشکول ہے حسین نے ذاکر کا جڑا فقیر آپ کو پتہ مسافر فقیر ہوتا ہے میں مسافر ہوں آپ کے علاقے کا میں فقیر ہوں فقیر بن کے اے کشکول میں پھیلا لگا کہ جو ہو سکے پیسے نہیں وہ تو ہمیں امام حسین ہماری اوقات سے نظر لیتے ہیں ایک بار سونی دعا سارا میرا پیران دی میرے پیران دی سارے چودھریاں دی سونی دعا امام حسین کی جتنا صدقہ سونی دعا ممبر تک آئے مولوی صاحب جب قرآن کے پہلے 10 پارے پاک ہیں جب قرآن کے درمیانی 10 پارے پاک ہیں جب قرآن کے آخری 10 پارے پاک ہے چاچا جی پھر وارث سے قرآن بھی وہ ہونا چاہیے جس کا بچپن بھی پاک ہو جس کی جوانی بھی پاک ہو جس کا بڑھاپا بھی پاک ہو ایتھے سارے بولنا دے بچپن ایسا پاک آئے تو کعبہ میں صدقے جاوا پتر بچپن ایسا پاک آئے تو کعبہ میں آسمانی دعا چاہیے جوانی ایسی پاک شادی ہو تو زہرا سے بڑھاپا ایسا پاک شہادت ہو تو مسجد میں چاچا جی اس علی کا مقابلہ وہ کیسے کرے جسے بڑے دربار میں سگا بیٹا کہے مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پیا آپ کو سلامت رکھے اچھا مجھے یہ بتائیے تھک میں گئے 5 ہونے پورے تاکہ اگر جناب تھک گیا تو پھر جانے جا گیا ابھی ہمت ہے تھوڑا اور سن لیں گے مالک آپ کو سلامت رکھے بڑا اچھا سوال فرمایا ایک اور سن لیجیے خدا آپ کو سلامت رکھے قرآن اور وارث قرآن میرے عزیزوں کم از کم جتنا قرآن پاک ہے وارث میں اتنا پاک ہونا چاہیے قرآن دل کو پاک ہوتا ہے ہاں دل کو پاک رات کو تو پھر وارث قرآن بھی وہ ہے جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو جو رات کے 12 بجے بھی پاک ہو اور اگر تمہیں نہ ملے کہ وہ کون ہے جو قرآن کی طرح پاک ہے کہ تیری کتابیں جو ہے پیغمبر نے مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کروا دیے اور کہا 2 کھلے رہیں گے ایک علی کا ایک نبی کا جو کہ علی اور نبی ہے جو قرآن کی طرح دن کو بھی پاک ہے رات کا بھی پاک ہے بھائی صدقے جانا خدا آپ کو سلامت رکھے تو اب میں آ گیا وارث قرآن کی طرف اب وارث قرآن پہ آپ کتنا سنیں گے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں جتنا آپ کیا چاہیں گے میں پڑھوں گا لیکن اگر مجھے محسوس ہوا کہ جناب کی آواز تھک گئی ہے پھر 2 فکر اور جا کے میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں جن نے مرضی موبائل کٹ کے بناؤ لیکن آپ بھی بولو جڑا بنا ہے
وہ آپ اسٹینڈ بن جاتے یہ مہربانی آپ تھوڑا جہا بولا جی ہوں جملہ بڑا کرنا تیار ہو چھوٹے پتر بیٹا یہ فکر آپ کے لیے ہے میرے بچے بیٹھے ہیں بیٹا میرا مولا علی ہے وارث قرآن جیسے قرآن کے وارث 12 ہیں ٹھیک ہے پتر 12 قرآن کے وارث تو میرا ان میں سے پہلا وارث میرا مولا وارث سے پوچھا گیا یا علی توجہ یہ انہیں جٹا والی گل کر رہا میں دھیان نہ سمجھا کہا یا علی ان سمجھو کہ جی میں کوئی جٹ ہی سوال کر رہا تھا کیونکہ تمہیں سوال تو آپ سمجھ آئے گی کہ سوال جٹا ہے کہتا یا علی قرآن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا زبانی کلامی علی فرمایا اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ڈبل ثواب ہے ہوں میرا جنہیں اشارہ سمجھنا انہیں بولنا ہے جنہیں میں نہیں دیکھنا انہیں بولنا بھی نہیں میرا پتر بھائی رکھ لے پہلے بھائی پتر کوئی نہیں بچہ خیر ہے یا علی اوپر سے دیکھیں فرمایا اوپر سے دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے چل صاحب وہ آندہ مولا کیوں لگتا کہ میں پوچھا والا جٹے وہ آندہ مولا کیوں امام فرمایا زبان پڑھ کے ثواب لے گی اور آنکھ میں کیوں پہنا انہیں سوال جٹا نہیں میرے کیتا ہے میرا دل کرتا وہ بندہ میرے سامنے ہے میں جتی چما انہیں ہاتھ کر چڑی قرآن کی قسم کبیر کا بندہ پریا جٹ نہ بھی ہوتے بندہ پریا پہ جاتا سی اینجا جوڑ کے مولا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں بھائی بس آپ تو حکم ہے اوپر سے دیکھ کے پڑھے تاکہ ڈبل ڈبل دورے فائدے اور ثواب لیں بادشاہ جی گستاخی معاف جب وارث قرآن پڑھتا ہے جب وارث قرآن پڑھتا ہے جب وارث یعنی کہ آپ جب وارث قرآن پڑھتا ہے تو پھر موبائل کیسا بنتا ہے پھر کلپ کیسا بنتا ہے پھر فلم کیسی بنتی ہے پھر سین کیسا بنتا ہے پھر منظر کیسا بنتا ہے جنہیں اماں شیعہ ضرور بولے مسکرا کے وارث کیسا ہے منظر کیا بنتا ہے الامام یتلوہ والقرآن یزورہ امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن امام کی زیارت کرتا ہے ہائے ہائے سب کے جواب مالک کے زمانہ آپ سب کے نوجو صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے مل کے اچھا نعرہ حیدری شاکر صاحب آپ بھی دعا فرما رہے ہیں آپ خود سوچئے ذاکر صاحب آپ ذرا خود سوچئے کہ مطلب ہے صرف اماموں کے زوار بندے نہیں ہیں صرف قرآن بھی ظاہر ہے وارث کا صاحب جہاں بندے اتنے نہ بولیا بھائی جان نعرہ کوئی بڑا سونا مار دو داد بھی دیا جائے جہاں ہوں اتنا بولیا میں کرسی چھڈ کے وہ کول جا کے وہ موڈے ہلا کے آخنا اسما افہام ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے بھائی اچھا ایک گل دین چل رہی ہے جی آپ خود کر دیں کچھ بندے آتے ہیں پنڈا تھا بولتے شیعہ ہے کٹھی مخلوق ہے بندہ مر گیا تو انہوں پہلا آتے ہیں سن بھی سمجھ پاگل نہیں یہ سارا وارسا تک کر رہے ہیں جی تو آنا کہ گہرائی کے جائیے تو جا کے بھی یہ اسی موڈا کیوں ہلانے ہیں میرے پتا سی آنا کی اسی انہوں یہ جانے ہیں حل انتا اگر عادلہ بھی فرق نہ دے اسی انہوں ہلا کے آنے ہیں اسے گل پہ کہہ میں نا کہ پہلا علی ہے آخری مہدی ہے اور نہیں کچھ ہندے ہوں تو پوچھ سی آنے کیوں وہ جی میں دساں چودھری ہو کتنے کتنے میرے بابا جی جن جٹ بیٹھے ہو چاچا جی جی تھوڑے تو ایک بندے بھی چپ رہا پھر گلا کرنا میرا حق بنتا ہے کہ میں گل کی گبیڑ کی گل کی بندیاں نہیں گل کی پڑھیا پچھیا نہیں تو چودھری چپ رہے ہیں یہ پھر دکھ لگنا میرا حق بنتا نا بھائی اب پھر سونی دعا کرائیے ہم شانہ ہلا ہلا کے اسے کہتے ہیں پہلا علی ہے آخری مہدی ہے پہلا علی ہے آخری مہدی ہے ہم اسے اشارہ اسما افہام سن بھی اور سمجھ بھی ہم اسے کا شانہ ہلا ہلا کے ملا کے منہ پہ جوتا مارتے ہیں جب موت جیسا حادثہ عام مومن کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا کہ بخار سے محمد کو ایمان کیسے ہو رہا ہے ہائے 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 سب کے جاوہ جب سمجھ آئیے اور آپ خدا جائے گی سارے حیدری بھائی مالک آپ کو سلام چاچا جی میں اس لیے کہہ رہا تھا میں چاہ کے کہنا اسما افہم یا فلان ابن فلان اور چھوٹا پتر میں نکلنا میرا پتر جلدی کوئی گل نہیں پتر بیٹھ چاچا چلے جاؤ بچے نے کوئی گل نہیں اونج بھی آ ممبر پہ بچے نے تمہیں پتا ممبر کو شرارتی شروع تو نہیں دینے مالک آپ کو سلامت رکھے لو جی میں ڈکیا بھائی ڈکیا ان شاء اللہ امید ہے مہربانی بھائی ہوں امید ہے ٹھیک ہو گیا بہتے بیٹھے لو جی میرا رکھا چاچا جی ہوں میں بچ آ کے موڈا ہلا لگا دے جا شیعہ ماں کا پتر چپ رہا دکھ لگنا ہے وارث وہ ہے اتنا طیب ہے وارث کہ قرآن اس کا ظاہر ہے
قرآن خود زیارت کرتا ہے وارث قرآن کی. اور اگر میں کہاں پہنا موٹ کے لگا ہوں جملہ ایڈا بڑا ہے, اور اگر اب تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ وارث کیا ہوتا ہے, کیا فرق ہے, تو یاد رکھ, ایک ہے حافظ, ایک ہے وارث, ایک ہے حافظ, ایک ہے وارث. بھائی جان اگر میں پورے ٹیمپو کے ساتھ, پورے بدن کے ساتھ اینج کرا تو سارے بولو گے. معصوم سے پوچھا کہ مولا حافظ اور وارث میں فرق کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھ, جس کا گلا خراب ہو اور قرآن نہ پڑھ سکے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں, جو گلا کٹوا کے بھی قرآن پڑھے اسے وارث قرآن. سب کے جواب مالک کے زمانہ آپ کے, اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے, بچوں کے ساتھ شاد و باد رہے سارے جی, سب پہ بیوی پاک راضی ہو سارے. ہائے مالک آپ کو سلامت رکھے. اور ایک گل اپنے پتر کو دسو, ایک گل دسو اپنے پتر کو یہ دسو, نوکر نو فقیر, بسم اللہ مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک گل اپنے خادم کو یہ دسو کہ جے کوئی 2-4 منٹ اور پڑھ لیں تو سن لو گے کہ بس کر بسم اللہ تے بنا تسا کیویں دا سننا ہے اے میں چیک کر لاں کر لو. ابھی ٹھیک ہے, مالک آپ کو سلامت رکھے. جی 2 منٹ اور سن لیجیے. اچھا اب مجھے بتائیے, ہو ہاں کرو جی, ہو ہاں کر کے دسو جی. بھائی جان ایک قرآن پاک کتاب ہے, بھائی جان قرآن تمیز کی کتاب ہے نا, بھائی جان قرآن تہذیب کی کتاب ہے نا, بھائی جان قرآن اخلاق کی کتاب ہے نا, بھائی جان قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا, ہر چنگی گل کی کتاب ہے نا. وہ میں کہہ رہی ہوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کسی کو کہے ایڈا بڑی ہوگا باپ یہ پیچھے میں اشارہ کر لگا, قرآن کسی نے آ کے اور تو تے ہے یہ حرام ہے, تو تے ہے یہ حرام ہے, اینو سکتا ہویا جی ہوا بھائی سچے بھائی ہوا. میرے مومن چوکھے پیار تھا کر دے, وہ انہوں نے مجھ تو بھائی قرآن چو وہ گلا کردا ہے جہاں عام طور پہ ممبر تھے. یہ تہاڈی دعا ہے, تمہیں پتہ جہاں بندہ محنت کرتا ہے نا, کتاباں پڑھتا ہے, بزرگوں کی گلاں سنتا ہے, تے مومن کے دعاواں لیندا ہے, انہوں بھی پاک عطا کرتے ہیں. قرآن پاک دی قسم علم زبان چ تاثیر یہ حسین دی اما دے بوجھ تو ملتی ہے. یہ نہ کسی مدرسوں ملتی نہ کسی اور, یہ اتوں ملتی ہے جتوں منا حضر بیت سلمان بنتا ہے. اور 2 منٹ مجھے آج تک تمہیں سلام میں کہ کہنا قرآن کہہ چھوٹا پتر ہے بیٹا آپ سے بار بار کہتا ہوں میرے کو دیکھو قرآن ہے تو تے ہے یا رام ہے, تو تے ہے یا رام ہے. اچھا کس کو کہا, کہاں کہا قرآن میں, وہ آیت کے لیے, وہ صورت کے لیے, یہ دسنا میرا کام ہے. اور حوالہ ایسا کہ 3 قسم کے بندے حوالہ رد نہیں کر سکتے, شیعہ سنی دے واپی پیچھے رہ گیا دسو کوئی رہ گیا تو ترواں گھر کا گھر پورا نہ ہوئے تو میں تھوڑا نوکر ہی نہیں. پہلے سن لیجیے قرآن میں کہاں لکھا ہے. بھائی جان قرآن میں لکھا کہاں ہے, سورہ نون والقلم سورہ نمبر 68 114 68 نمبر سورت کیڑی پتر آیت کا نشان بیٹا 9 سے 13 تک, 9 سے 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد چ دسنا کون ہے وہ کتنے کتنے ہے, بعد چ دسنا پہلے قرآن سن لو. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. حبیب اس جھوٹے کی بات نہ ماننا, اس کمینے کی بات نہ ماننا, اس فاسق و فاجر کی بات نہ ماننا, اور تو اور میرے حبیب نے دفاع کر بنا یہ ہے یہ حرامزادہ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب مجھ سے پوچھو وہ کون ہے, پہلے حوالہ سن لو شیعہ. ترجمہ قرآن حضرت سید فرمان, آپ کے ہر شیعہ گھر میں سید فرمان شاہ صاحب کا ترجمہ ہونا چاہیے, بہت عظیم ترجمہ ہے. اس تو بعد بڑے بڑے ترجمے آئے ہیں, لیکن ایسا ترجمہ انڈیا کے علماء کہتے ہیں اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو ایسے نازل ہوتا جیسے فرمان شاہ نے لکھا. اتنا بڑا ترجمہ ہے, یہ ہر شیعہ نے کرنا چاہیے. ترجمہ قرآن سید فرمان بھائی ایک ود 750 صفحہ, ایک ود یعنی 676 صفحہ نمبر 676 یعنی کہ ایک ود 750 صفحہ یاد ہو گیا. اس میں لکھا ہے شیعوں کے لیے, اور سنی کے واپس سن لو, چاچا جی ریکارڈ کرو. بخاری شریف کتاب التفسیر جلد نمبر 6 حضرت مولانا داؤد راز کا ترجمہ تشریح اور تخریج ہے.
اگر یہ حوالے ناخن برابر غلط نکلے، کنڈل کا چوک پستول آپ کا متھا میرا، میں واجب القتل ہوں، میں نے متھے پہ گولی ماری ہے، مجھے قتل کیجیے، میرے قتل معاف، ورنہ پھر مجھے سونی دار چاہیے۔ ان تینوں گھروں نے، شیعہ سنی وہابی، تینوں نے لکھا ہے کہ اس حرام زادے سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے۔ یہ ولید ابن مغیرہ کو قرآن حرامی کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بھی گل سن لو، سب نے لکھا ہے۔ ایڈے نے 20-25 بچے، ایڈے نے 20-25 بچے کٹھے کر کے نا چودھری صاحب، تے اے انہاں نوں کسے نوں سلانٹی لے دے، کسے نوں لیز لے دے، کسے نوں ڈیری ملک چاکلیٹ لے دے، کسے نوں پھل مان لے دے، کسے نوں ٹافیاں لے دے۔ وہ ٹافیاں شافیاں بھائی جان لے کے دے کے نا، یہ آندا سی چوڑیاں بھرو وٹیاں دیاں، مجھے معاف کرا دے، نبی کے پیچھے جاؤ، محمد کے پیچھے، وہ نبی نہیں سمجھتا نا، محمد کے، مجھے معاف کرنا، محمد کے پیچھے جاؤ اور ایسے پتھر پھینکو اور کہو کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ پاگل ہو گیا، معافی دے، آج جملے سخت نے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ پاگل ہو گیا ہے، انہوں کو پاگل پاگل پاگل۔ اللہ فرمایا حبیب کا غصہ نہ کریں، یہ تو ہے ہی حرام زادہ، حبیب اس کے جانا، حبیب اس کا غصہ نہ کرنا، یہ تو حرام زادہ ہے، یہ تو حرام زادہ ہے۔ دو بندے چاچا جی، دو بندے نہ بولے مجھے دکھ نہیں، نوا شیعہ نہ بولے روحی کو نہیں آپ ہی شہرا ہو جائے گا، سنی بھائی نہ بولے نو پرابلم، ہماری جان ہے، ہمارے مہمان ہیں۔ دو بندے کنڈل والوں نہ بولے، قبر تک گلا میرا حق بنتا ہے۔ ایک حسبی نسبی سید، ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے، یہ دو بندے نہ بولے، قبر تک گلا میرا حق بنتا ہے۔ اللہ فرمایا یہ تو ہے ہی حرام زادہ، یہ تو ہے ہی چاچا جی مہربانی، یہ تو ہے ہی حرام زادہ۔ مالکا قرآن ہے ایڈی بڑی گل، میں نہیں اللہ قرآن نے گال کٹی ہے، تمہیں گال کلف قرآن میں ٹچتا نہیں، قرآن تو حقیقت بیان کرتا ہے، گالی تو بکواس ہوتی ہے نا، گالی تو جھوٹ ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ حقیقت ہے، قرآن کہتا ہے اتل بن بعد ذالک جنین، یہ تو ہے ہی حرام زادہ۔ اور ایک کنڈل والے سوچ بولے تھے، اصل میں قرآن نے قیامت تک فیصلہ دے دیا، ایک ہوتا ہے اخبار، ایک ہوتا ہے قرآن۔ اخبار میں جھوٹ سچ ہو سکتا ہے، قرآن میں جھوٹ سچ نہیں، قرآن میں مکمل سچ ہوتا ہے۔ قرآن نے فیصلہ دے دیا جو بھی محمد کے دماغ پہ حملہ کرے، اخبار کا حرامی نہیں، قرآن کا حرامی ہے۔ ہائے ہائے سب کے جاؤ تو آپ کی خیر ہو گئے۔ نہیں اگلے پچھلے مل کے باہر والے بازو بلند کر کے پنجا کھول کے پلٹری سوالا کنارا بھائی مالک آپ کو سلامت ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ لو جی آج کی مجلس کا آخری فکرہ، انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، ظاہر ہے کہ انسان تھک بھی جاتا ہے، بشیر کا زیادہ، میں آپ بھی تھک گیا میرے خیال ہے، تسی بھی تھک گئے ہو، انشاءاللہ زندگی باقی ایک گھنٹہ ہی ہو سکتا ہے، چل صاحب میکسیمم ایک ذاکر مسکین طالب علم ایک گھنٹہ ہی پڑھ سکتا ہے۔ آج میں پڑھ ہو سکتا لیکن پڑھتے ہوئے تھوڑا ترس آ گیا، انہوں کو بولو گے ہوں ایک جملہ ہو سن لو پھر یاد ہے۔ میرا بتائیں میرا موضوع کیا ہے؟ قرآن اور آخری فکرہ، اس فکر میں دل کرتا ہے راج کے بولے جی وہاں بھی عالم مانا میں قرآن نے کہا یا علی، اب قرآن اور وارث کو خود بول رہے ہیں یا علی، نبی کہتے ہیں میں سامنے ہوں تو مناطق ہے، میں ججد ہوں تو سجد ہے، میں ہادی ہوں تو ہدایت ہے، میں طیب ہوں تو طاہر ہے، میں ناریب ہوں تو بیعت ہے، میں محفوظ ہوں تو معصوم ہے، یا علی جو کچھ میں ہوں وہی تو ہے۔ علی کہ میں انجی گل تے قرآن آکھنا کی جا رہے ہیں بھائی صاحب، قرآن کہتے ہیں یا علی کوئی ایسا فضائل ہے جو مجھ قرآن کے پاس نہ ہو؟ چل صاحب یا علی تیرے پاس ہو قرآن کو کوئی نہ ہو؟ علی میں قرآن مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ علی علی ہے، علی علی کا معنی کیا ہے؟ آنکھیں کنے میں سب کے نام مصطفیٰ نے جڑا وہ یا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں علی علی ہے، یہ مطلب پھر یہ نا کہ علی علی ہے۔ قرآن کا یا علی میں بھی ماننا علی علی ہے، لیکن وہ دو گلا سناؤ صحیح، وہ پھر علی جڑیاں دو گلا کیتیاں نے وہ میں قرآن تو دسا سارے بولو گے، میں پھر سونی آواز میں پڑھتا کہے علی فرماتا ہے قرآن یاد رکھ تو جتنا بھی پاک ہے تو مخلوق کے گھر آیا ہے، میں علی خالق کے گھر آیا ہوں۔ صدقے جانا مالک آپ کو سلامت ہے کہ تو جتنا بھی پاک ہے تو مخلوق کے گھر آیا ہے، میں علی صدقے جانا خالق کے گھر آیا ہوں۔ تو مہربانی اس جملے سے اونچا بولا جائے پاوے تھکیا جنا آخری فکرہ جی علی میں قرآن یاد رکھ وہ زبان جو ہلے تو اندر سے تو نکلتا ہے وہ وما ینطق پاک مصطفیٰ کی زبان ہے، میرا محمد گواہ ہے۔ اے قرآن یاد رکھ تجھے تو قیامت تک حرام زادہ بھی پڑھ سکتا ہے، میرا نام حلالی کے سوا کیسے کہوا کرے؟ صدقے جاؤں مولا تو سلامت رکھے۔
बीबी पाक तुहानू सलामत रखे। हुण एक फिक्रा होर सुन लो ते मैं तुहानू सलाम करा। मेरा दिल करदा सोहना जिहा माहौल बनाओ ते अगली इबादत दा किस शुरू करा। सोहना जिहा माहौल बनाओ। ते मेरे वीरों जे माहौल सोहना बनाओ तो एक ही गल करा तो मजलिस में इख्तितामी मराहल लै जी ये घंटा या पौना घंटा ना पढ़े मेरे अजीजों मेरे वीरों मेरे बुजुर्गों ये बस इन्ना पैगाम से जिन्ना करो कुरान पढ़िए ना उन्होंने धयाने मार थोड़ी हाई निकल आई जी चल साहब मौला थोड़ी हाई कबूल फरमाए। कोई ऐसा बंदा है